بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل، فوائد اور خصوصیات کے موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد سے ہم تمام حضرات کو مستفیض فرمائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورت فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم نے پورے قرآن کریم کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان سے آگ کے انگارے برسنے لگے۔ حق تعالی شانہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبریل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے تھے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ نمبر 1 اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ نمبر 2 الرحمن، نمبر 3 الرحیم، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ ہر کام کے حاصل ہونے اور شروع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ رحمان اس کام کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ رحیم اس کا فائدہ حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ کی مہر یعنی سیل ہے۔ جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے گا اس کام میں شروع سے لے کر آخر تک برکت ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔
ایک مشہور حدیث میں ہے کل امر ذی بار لم یبدا فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، جو محتم بالشان کام کے شروع میں، یعنی عظیم کام کے شروع میں، اہم کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہے گا، یعنی اس کام میں خیر و برکت نہیں رہے گی جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو یا چراغ یعنی لائٹ بجھا دو تب بھی بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، سواری پر سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ پڑھنے کی تاکید حدیثوں میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی برکت والی دعا ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے۔ اسلام ایک آسان دین اور بہترین شریعت ہے، سب سے کامل اور مکمل نظام اور دستور حیات ہے۔ اس میں محنت کم اور مزدوری بہت زیادہ، عمل کم اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسلام نے ایک کیمیا اور عمدہ نسخہ بنا کر ہم کو دے دیا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے دنیا کا کام بھی دین بن جاتا ہے، اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی مگر نفع سے بھرپور جامع دعائیں بتا دی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے دنیا کا کوئی کام نہ اٹکتا ہے نہ بگڑتا ہے، اور ان کے پڑھنے پر کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، نہ کچھ مال اور دولت خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر کام کے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، تاکہ قدم قدم پر مسلمان کی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے اور ہر لمحہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا رہے۔ گویا بندہ بزبان حال یہ کہتا ہے میرا چھوٹا بڑا کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مسلمان کی تمام نقل و حرکت، اس کی معاشرتی زندگی اور دنیا کے کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے عبادت بن جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان سے دور ہو کر رحمان کے قریب آ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں کہ دنیا کا ہر کام بھی عبادت بن گیا۔ ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی بہت سی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہے۔ اب ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ 1000 نام فرشتوں کو بتا دیے اور 1000 نام انبیاء علیہ السلام کو بتائے ہیں۔ 300 نام تورات میں نازل کیے ہیں اور 300 نام زبور میں نازل فرمائے ہیں اور 300 نام انجیل میں نازل کیے ہیں اور 99 نام قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں، اور ایک نام اپنے پاس محفوظ رکھا ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں بتایا ہے۔ پھر ان تمام ناموں کے معنی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 لفظوں اللہ الرحمن الرحیم میں شامل کر دیا ہے، سمو دیا ہے۔ تو جس آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو 3000 ناموں کے ساتھ یاد کر لیا۔ محترم حضرات و خواتین، بیان سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جیسے ہی استاذ نے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو استاذ، بچہ اور ماں باپ سب کو جہنم سے آزاد لکھ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جیسے ہی استاذ بچے کو بسم اللہ پڑھا دیے، بچے نے بسم اللہ پڑھا تو استاذ کی مغفرت ہو گئی اور بچے کی مغفرت ہو گئی اور ماں باپ کو بھی جہنم سے آزاد لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی،
قیامت کے دن میری امت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں بھاری وزنی والی ہو جائیں گی۔ دوسری قومیں کہیں گی امت محمدیہ کی نیکیاں کیوں بھاری ہیں؟ ان کے انبیاء فرمائیں گے امت محمدیہ کے کلام کے شروع میں اللہ کے ایسے عزت والے نام ہیں، اگر ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیے جائیں تو بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہر بیماری کے لیے شفا، ہر مفلسی کے لیے دولت اور دوزخ سے پردہ اور زمین میں دھسنے صورتیں بگڑنے اور سنگ باری کے عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دیا ہے جب تک لوگ اس کی تلاوت پر کاربند رہیں گے، یعنی جب تک لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر عمل کرتے رہیں گے لوگ زمین میں نہیں دھسیں گے، صورتیں نہیں بگڑیں گی، اللہ تعالیٰ کے طرف سے پتھروں کی بارش نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام قسم کھا کر یہ حدیث بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام قسم کھا کر یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی طرح قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرافیل میں اپنی عزت اور بخشش اور جلال و کرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو تم گواہ رہو کہ میں اس کی زبان کو نہیں جلاؤں گا اور اس کو جہنم اور قبر کے عذاب سے پناہ دوں گا، قیامت کے عذاب سے بچا لوں گا۔ یہی بات شیخ اکبر نے اپنی کتاب فتوحات میں لکھی ہے، جب تم سورہ فاتحہ پڑھو تب ایک ہی سانس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ ملا کر پڑھ لو۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو اس کا وضو کامل نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس سے اس کے صرف اعضائے وضو کے گناہ دھلیں گے، اور جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے گا اس کے تو پورے جسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم، حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے اپنے آگے سے کھاؤ۔ جو آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے اور اس کو بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کیا کرتے۔ علماء امت نے لکھا ہے بسم اللہ زور سے پڑھنا بہتر ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو بھی اگر خیال نہ رہے تو یاد آ جائے تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ جس نعمت کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھ لیا جائے اس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہے اور اس میں اس قدر نیکی اور قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ہے، لہذا جو آدمی ہر کام کے شروع میں کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ جنت کی 4 نہروں سے سیرابی، حدیث میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے تو تمام جنتوں کا معائنہ اور سیر فرمائی تو جنت میں 4 نہریں دیکھی، پانی، دودھ، شراباً طہورا اور شہد کی نہریں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حوض کوثر کی طرف جاتی ہیں اور کہاں سے نکلتی ہیں یہ مجھے بھی معلوم نہیں، بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دے یا دکھلا دے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی
تو ایک فرشتہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر کہا اے محمد اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ بس میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر کہا کھولیے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو ایک درخت کے پاس تھا اور دیکھا کہ سفید موتیوں کا ایک قبہ ہے، اس قبے پر سونے کا دروازہ ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے۔ قبہ اتنا بڑا ہے کہ تمام انسان اور جنات اگر اس قبے پر رکھ دیے جائیں تو ایسا معلوم ہو کہ ایک خوبصورت پرندہ ایک پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا یہ چاروں نہریں اسی قبے سے نکل رہی ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ وہاں سے واپس لوٹوں تو فرشتے نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبے میں داخل نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا میں کیسے داخل ہوں، اس کے دروازے پر قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، میرے پاس اس کی چابی بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جب میں نے اس کے قریب جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تالا کھل گیا۔ میں اس قبے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، چاروں نہریں اس قبے سے اس طرح نکلی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے، اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے، الرحمن کی میم سے شراباً طہورا کی نہر جاری ہے، الرحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ معلوم ہوا یہ چاروں نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکلتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد آپ کی امت اگر خلوص دل سے بغیر ریاکاری کے میرے اس نام سے مجھے یاد کرے گی تو ضرور ان نہروں سے انہیں سیراب کر دوں گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔